العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں سورہ توبہ 119 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بے شک سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج ایک سچے کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے، بے شک اور قرآن مجید کا بھی کہنا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کے ساتھ ہو جانا، صادقوں کے ساتھ رہنا. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے کچھ جگہ پر انسانوں کو خطاب کیا، اے انسانوں. کچھ جگہ پر مسلمانوں کو خطاب کیا، اے مسلمانوں. کچھ جگہ پر فقط یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا، اے ایمان والو. تو تینوں خطابوں میں کچھ فرق تو پایا جاتا ہے. کیا اختلاف ہے، کیا فرق ہے؟ کہا جہاں بات سب کے لیے برابر تھی، عام تھی، وہاں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ فقط مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں سب کو خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. تو ایک خطاب تو ہوتا ہے عام خطاب سب کے لیے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا ایھا الناس کہہ کر اللہ خطاب کرتا ہے قرآن میں. دوسرا خطاب اس سے اوپر کی منزل پہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یا اہل المسلم، اے مسلمانوں. وہ مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے، وہ لوگ کہ جو اسلام لے آئے، جنہوں نے کلمہ شہادتین کو زبان پر جاری کر لیا. تو یہاں پر جو خطاب ہوتا ہے یہ تو پہلے خطاب سے تھوڑا اوپر کا خطاب ہوتا ہے، مرتبے میں افضل ہوتا ہے. پہلے انسانوں کو خطاب تھا جو عمومی تھا، اب یہ مسلمانوں کو جو خطاب ہے وہ تھوڑا سا افضل ہے. پہلے خطاب سے یہ خاص لوگوں کو خطاب ہے کہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، مگر اس آیت میں نہ مسلمانوں کو مخاطب کیا قرآن نے، نہ لوگوں کو مخاطب کیا قرآن نے، نہ انسانوں کو، نہ مسلمانوں کو،
الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہوگا اگر غدیر کے مولا کو مانا ہوگا۔ تو اب یہ سمجھیے کہ سچوں کے ساتھ ہر کوئی نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا کہ جو صاحب ایمان ہوگا۔ تو دوسری شرط کیا لگائی؟ پہلی شرط ایمان کی، دوسری شرط یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب جو ایمان تو لا چکے ہو، اب پہلے متقی بن جانا۔ یہ کیا مطلب ہے پروردگار؟ ہم ایمان لا چکے ہیں، اب کیا ہم اپنے امام کے ساتھ نہیں بول سکتے؟ کہ نہیں، اس سے پہلے تمہیں متقی بننا پڑے گا، پرہیزگار بننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ وہی لوگ نظر آ سکتے ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی شرط ایمان کی، دوسری شرط تقوی کی، پھر جا کے تیسری منزل انسان کو ملتی ہے مع الصادقین کی منزل۔ یہ صادقین کے ساتھ میں انسان جو ہوتا ہے دو منزلوں سے گزرتا ہے، پہلے ایمان کی منزل کو کمپلیٹ کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، پھر تقوی کی منزل پہ پہنچتا ہے، اور جب تقوی کی منزل کے معراج پہ پہنچ جاتا ہے تب جا کے امام فرماتے ہیں یہ ہم میں سے ہے، یعنی یہ ہمارے ساتھ ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیز، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ میں ہونا کیا ہوتا ہے؟ ایک ساتھ وہ ہوتا ہے کہ جو ساتھ میں بیٹھا ہو، ساتھ میں کھڑا ہو، ساتھ میں چل رہا ہو، ساتھ میں بیٹھ اٹھ رہا ہو، بات چیت کر رہا ہو، ایک یہ ہوتا ہے۔ تو کیا خدا یہی کہنا چاہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ میں رہنا یعنی ان کے ساتھ میں کھڑے ہونا، بیٹھنا، ان کے ساتھ نظر آنا؟ کہ نہیں، یہ نہیں کہنا پروردگار۔ ایک ہوتی ہے معیت ظاہری یعنی ظاہر میں ساتھ ہونا، ایک ہوتی ہے معیت حقیقی یعنی دل سے اور حقیقت میں ساتھ ہونا۔ کچھ لوگ ظاہری طور پر پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، دل میں پیغمبر کی محبت نہیں تھی۔ سورہ منافقون ان کی شان میں نازل ہوا، اے رسول تمہارے پاس رہتے ہیں مگر یہ تمہارے والے نہیں ہیں، اور ایک آتا ہے بہت دور سے اور ایسے قرنی رسول سے ملے بغیر چلا جاتا ہے، رسول آگے کہتے ہیں میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے بھائی ہے؟ کہا کہ کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے۔ کہا کیسے آپ کے ساتھ ہے؟ اس نے آپ کو دیکھا نہیں، وہ آپ کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں، یہ صحابہ آپ کے ساتھ ہے۔ کہا میرے ساتھ ہونے کے لیے جسم ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر جسم ساتھ ہو دل ساتھ نہ ہو تو صحابہ بھی منافق ہو جاتے ہیں، اور اگر دل ساتھ ہو تو اویس چاہے ہزاروں کلومیٹر دور لہراؤ، رسول اسے اپنا بھائی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کوئی یہ نہ دیکھے کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور مدینے سے ہیں، ہم کیسے امام جعفر کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کہہ دیا ظاہر میں ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، دل ساتھ ہونا چاہیے کہ جو ظاہر میں مدینے میں بقیع کے نزدیک ہے وہ چاہے منافق ہی کیوں نہ ہو، مگر ہزاروں کلومیٹر دور ہم یہاں مجلس کر رہے ہیں، ہمارے دل میں جعفر صادق کی محبت ہے، ہم سارے جعفری کہلاتے ہیں، ہم سب جعفری کہلاتے ہیں۔ کیوں کہلاتے ہیں جعفری؟ کیونکہ دل سے ہم جعفر صادق کے ساتھ ہیں۔ ظاہر میں چاہے مدینے میں کوئی بھی ہو لیکن ہمارا دل جعفر صادق کے ساتھ ہے۔ ایسا امام کہ جس نے مذہب جعفری کی بنیاد رکھی ہے۔ آج ہمارے پاس اگر یہ مکتب ہمارے پاس یہ مذہب موجود ہے تو وہ امام کی دین ہے۔ قدر کرنی چاہیے ایسے امام کی کہ جس نے ہمیں یہ مکتب پہنچا دیا۔ دین اسلام کیا ہے؟ کیا ہے دین اسلام؟ ہماری آخرت کے لیے، کامیابی کے لیے آیا ہے نا۔ یہ دین اسلام وہ دین ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جسے لے کر پیغمبر آئے، آگے علی نے بڑھایا، کربلا میں جان دے کے حسین نے بچایا، حدیثوں کے ذریعے جعفر صادق نے سمجھایا۔ رسول نہ ہوتے تو دین نہ آتا، حسین نہ ہوتے تو دین نہ بچتا۔
دل ہمارے ساتھ رہے، تم جعفری کہلاؤ گے۔ کوئی بھی ہو آپ، فرق نہیں پڑتا، اگر امام کے ہو تو جعفری خود کو کہہ سکتے ہو، اجازت ہے امام کی طرف سے، کیونکہ ہم فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب جعفری کے ماننے والے ہیں، ایسے امام کے جس نے اپنی خدمتوں کے ذریعے سے دین کی حفاظت کی ہے اور ایسے ایسے اپنی زندگی کے کمالات کو دکھائے ہیں کہ ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی امام کے ساتھ ہوتا چلا گیا، امام کا عاشق ہوتا چلا گیا، امام کا فرمانبردار ہوتا چلا گیا۔ اور عزیزوں، اگر سچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا تو کچھ آثار، کچھ صفات ہمارے اندر بھی سچوں والے آ جایا کرتے ہیں، سچوں والے کچھ صفات ہمارے اندر بھی آ جایا کرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ چھٹے امام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، لوگوں نے کہا یہاں کے درخت بہت سوکھ چکے ہیں، ان پر پھل نہیں آتے، ان پر کھجوریں نہیں آتی۔ ایک مرتبہ امام باغ کے نیچے سے گزرے، کچھ کہا نہیں، کچھ کیا نہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، نہیں، امام صادق فقط باغ کے نیچے سے گزرتے رہے۔ اب جس پیڑ کے نیچے سے گزرتے رہے وہ پیڑ، اس پر کھجوریں تازہ تازہ آتی نہیں، کچھ کہا نہیں، کچھ کیا نہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے درختوں، ہمیں تازہ کھجوروں سے سیراب کرو۔ اب درختوں سے کھجوریں آنا شروع ہو گئی۔ اب میں یہ سوال پوچھوں گا، ہوا یہ کیوں ایسا ہوا؟ امام درخت کے نیچے سے گزرتے جاتے تھے، ایک خشک درخت جس پر کھجوریں نہیں آتی تھی، فقط امام کے گزرنے سے اس پر کھجوریں آ جاتی تھی۔ کہا کہ جب امام کا ساتھ ایک پیڑ کو بھی مل جاتا ہے، جب امام کا ساتھ ایک پیڑ کو بھی مل جاتا ہے تو اس کا بھی مقدر بدل جاتا ہے۔ تو اگر کسی مومن کو امام کا ساتھ مل جائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد ایک بے جان پیڑ کو امام کا ساتھ ملا کچھ لمحوں کے لیے، کیسے اس کی قسمت بدل گئی؟ تو کیا انسان کی قسمت نہیں بدل سکتی؟ توسل کرے امام صادق سے، ملتمس ہو امام صادق سے، امام صادق کو وسیلہ بنا کر دعا کریں۔ ہمارے سب امام وسیلے ہیں، لیکن میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جیسے ہم ہوتے ہیں دنیا میں ایک ہمارا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، فرینڈ سرکل ہوتا ہے۔ یہ بات جب ابتدائی دنوں میں ہم پہنچے تھے تو ہمارے استاد نے بتائی تھی ہمیں، اور جس دن سے استاد نے یہ بات بتائی ہم نے اس بات کا اپنی زندگی میں اثر دیکھا، اور ایسا معنوی اور روحانی اثر کہ واقعی اپنی زندگی میں چینج محسوس کیے۔ کیا بات؟ کہ ہر امام قابل احترام، سب کی امامت واجب قبول کرنا، آپ کسی کی امامت کا انکار نہیں کر سکتے، مگر 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کو اپنا خاص دوست مان لو، ایسا خاص دوست کہ جیسے دنیا میں آپ کسی سے دوستی کرتے ہو نا، اچھی بات ہوتی ہے تو اسے بتاتے ہو، خراب بات ہوتی ہے تو اسے بتاتے ہو، خوشی کی بات اسے بتاتے ہو، غم کی بات اسے بتاتے ہو، تمہیں پسند ہے کہ اس سے باتیں کرتے رہو، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو۔ کہ 12 امام سب کا احترام واجب ہے، مگر کسی ایک امام کو اپنا دوست بنا لو، تنہائی میں اس امام سے باتیں کرو، اس کے امام سے اپنے راز دل کو بیان کرو۔ اے جعفر صادق، میں آپ کا ہی چاہنے والا ہوں، آج میرے ساتھ ایسا ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں، مولا آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اگر آپ نے دوستی کر لی کسی بھی ایک امام سے، دنیا کے دوست دوستی میں دغا دے سکتے ہیں، مگر امام کی دوستی میں دغا نہیں مل سکتی۔ آپ اگر ان سے دوستی کریں گے تو بدلے میں وفا ملے گی، اور پھر آپ کا مقدر تبدیل ہو جائے گا۔ روزانہ کسی ایک امام کو اپنا دوست ضرور بنائے، کسی بھی ایک امام کو، اور روزانہ اس سے پھر باتیں کرے امام سے کہ مولا میں نے آپ کو اپنا دوست مان لیا، چاہے یہی چھٹے امام ہو۔ اور جس دن سے میں نے یہ بات سنی، اس دن سے اپنی زندگی میں جب اپلائی کیا تو میں نے اس کا اثر دیکھا کہ واقعی امام کی دوستی خالی نہیں جاتی۔ امام کی دوستی جسے نصیب ہوتی ہے نا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ عزیزوں، یہ فکر میں نہ رہنا کہ دنیا میں ہمیں امام کی دوستی کے بدلے کچھ نہیں ملا،
کہ اپنا رسول اللہ کیا ہوا، آپ نے میرے لیے گھر خریدا یا نہیں خریدا؟ گھر خریدا یا نہیں خریدا؟ گھر بنایا نہیں بنایا؟ کہا مولا نے مسکرا کے ہاں میں نے تیرے لیے گھر خرید لیا ہے، گھر خرید لیا ہے تیرے لیے۔ مولا بتائیے گھر کیسا ہے، کہاں ہے گھر، کیسا ہے گھر؟ دیکھیں مولا کی محبت میں یہ نہ سوچے کہ مال ملے گا، دنیا ملے گی ہمیں، نہیں، مولا اس سے آگے کی چیز دینا چاہتے ہیں۔ گھر کی کیفیت بتاؤں تجھے؟ کہاں مولا بتائیے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا گھر کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی ایک دیوار رسول خدا کے گھر سے نزدیک ہے، دوسری دیوار علی کے گھر سے نزدیک ہے، تیسری دیوار حسن کے گھر سے نزدیک ہے، چوتھی دیوار حسین کے گھر سے نزدیک ہے۔ مولا یہ گھر کہاں ہے؟ کہا میں نے تیرے لیے یہ جنت کے اندر کا خریدا ہے۔ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی تمہارے کام وہاں آئے گی کہ جہاں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت رہے گی۔ جنت میں گھر خریدا ہے میں نے۔ اچھا، بعض لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ایسا جنت میں مولا کہاں؟ اچھا مولا ٹھیک ہے، رجسٹری دکھائیے، کہاں ہے گھر کی رجسٹری؟ دنیا میں جب گھر خریدے جاتے ہیں تو رجسٹری ہوتی ہے، مولا کیا جنت کے گھر کی بھی رجسٹری ہے؟ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، رجسٹری چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ ایک مرتبہ ایک کاغذ لیا، قلم چلانا شروع کیا، کہا یہ جعفر ابن محمد صادق کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ میں نے ایسے ایسے صفت کا ایک گھر جنت میں اپنے چاہنے والے کے لیے خریدا ہے۔ نیچے اپنی مہر اور امضا کے ساتھ میں وہ پرچہ اس کو واپس دیا، بڑا خوش ہوا، اپنی آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، گھر واپس لے کے آیا، اپنے بچوں کو دکھایا، زندگی بھر کہتا رہا اس پرچے کو سنبھال کے رکھیے گا، اس کاغذ کو سنبھال کے رکھیے گا، یہ میرے مولا کا مجھ سے وعدہ ہے، یہ میرے مولا کا مجھ سے وعدہ ہے۔ آخر میں جب آخری وقت آیا، اپنے بچوں سے وصیت کی، اے میرے بچوں میری قبر میں میرے کفن میں اس پرچے کو ساتھ میں رکھ دینا۔ ایک مرتبہ جب بچوں نے اس کی قبر بنائی اور کفن کے اندر اس پرچے کو، اس پرچے کو، کاغذ کو ساتھ میں رکھا اور چلے گئے، اگلے دن جب قبر پہ واپس آئے، قبر کے اوپر ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا میں نے اپنے امام کے وعدے کو سچا دیکھ لیا ہے، میں نے اپنے امام کے وعدے کے مطابق جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا ہے۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ ہاں امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، تبھی تو امام کو صادق کہتے ہیں۔ کہ ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے ساتھ رہو گے تو پھر جنت تک رہو گے۔ ہم اس سے پہلے اپنے چاہنے والے کے ہاتھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کیسے چھوڑ دیں ہم اپنے چاہنے والے کو؟ جب ہمارا ہاتھ تھامو گے ہم جنت تک تمہیں لے کے جائیں گے، ہمارے ساتھ رہو گے، دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی۔ ہمارے دشمنوں کے ساتھ رہو گے، دنیا میں ذلت ملے گی، آخرت میں بھی دوزخ ملے گی۔ کیسے دنیا میں ذلت ملتی ہے؟ مولا کے دشمنوں کو ایک مرتبہ منصور جو ظالم بادشاہ تھا، امام کے ساتھ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، امام سے بغض و حسد رکھتا تھا، ایک مرتبہ امام کے ساتھ میں دربار میں بیٹھا ہوا تھا، چاہتا تھا امام کی توہین کرے، امام کو برا بھلا کہے۔ ایک مرتبہ ایک مکھی آئی، منصور کے اوپر آ کے بیٹھ گئی، لوگوں نے، مزدوروں نے اس مکھی کو اڑایا، وہ پھر آ کے منصور کے اوپر بیٹھ گئی، پھر اس مکھی کو اڑایا گیا، پھر آ کے منصور کے اوپر بیٹھ گئی۔ غصے میں آ کے کہتا ہے یہ بتائیے جعفر صادق اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ سنیے گا امام کا جواب، امام نے کہا کہ اللہ نے اس مکھی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمارے دشمنوں کو ذلیل کر سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہی امام فرماتے ہیں لست احب ان ارى الشاب، میں نہیں پسند کرتا جوانوں کو ایسی حالت سے دور، ان ارى الشاب الا غادیا من حالین عالما او متعلما، میں اپنے قوم کے جوانوں کو، امام کا فرمان ہے چھٹے امام کا، میں اپنی قوم کے جوانوں کو فقط دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، عالما او متعلما، یا تو عالم یا طالب علم۔
یہ امام فرما رہے ہیں میں اپنے جوانوں کو 2 حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، فقط 2 حالتیں، عالم بن جاؤ، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، عالموں کے سامنے بیٹھ کر ادب سے دین کو سیکھتے رہو۔ یہ جوانوں کو امام کا پیغام، کتنی خدمت کی دین کے لیے امام نے، واقعی امام کی زحمتیں، امام کی خدمتیں، ان کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ صرف ایک راستہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے امام کے دل کو خوش کریں، ہم علم حاصل کریں، دین کو سمجھیں۔ امام کو زرارہ سے بہت محبت تھی، سب سے زیادہ جوان لڑکا تھا زرارہ، زیادہ عمر نہیں تھی، مگر بڑے بڑے اصحاب سے زیادہ امام اس جوان کا احترام کرتے تھے۔ بڑے بڑے اصحاب بیٹھے ہوتے تھے امام کے ساتھ میں، مگر جب زرارہ آتے تھے، 16 17 18 سال عمر ہوئی زرارہ کی، زرارہ آتے تھے تو امام اپنے پاس بلاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے اور اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ ذرا زرارہ کو جگا دو، زرارہ میرا خاص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زرارہ طالب علم تھے، ہمیشہ علم کی تلاش میں رہتے تھے، لوگوں سے جا کر مناظرہ کیا کرتے تھے، لوگوں تک علم پہنچایا کرتے تھے، اور یہی تھا امام کا مقصد، جس کی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا، دین کے لیے شہید کیا گیا۔ کربلا میں اگر حسین کی شہادت دین اسلام کے لیے ہے تو مدینے میں جعفر صادق کی شہادت بھی اسلام کے لیے ہے۔ مگر جانتے ہیں فرق کتنا ہے؟ جانتے ہیں فرق کتنا ہے؟ ہم اپنے ایک محسن کو کہ جو کربلا میں ہے، جس نے ہم پر احسان کیا، دین بچایا، ہم کربلا میں جا کر اس کی سری کو پکڑ کر کہہ سکتے ہیں حسین تیرا شکریہ، تو نے دین کو بچا لیا۔ مگر امام اتنے مظلوم ہے کہ آج بھی بقیہ میں قبر امام کی شکستہ ہے، ہم اپنے امام کی قبر پہ جا کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے مولا شکریہ، آپ نے ہمارے لیے دین کو آسان بنا دیا۔ آج بھی بقیہ پر پہرا لگا ہوا ہے، ہمارے 4 مظلوم اماموں کی قبر شکستہ حالت میں بقیہ میں موجود ہے۔ پروردگارا، ارے یہ دل کیسے گوارا کرے کہ کربلا جانے والا کربلا جائے مگر اپنے چھٹے امام کی زیارت کو نہ جا سکے۔ امام آج بھی مظلوم ہے، امام کی قبر بھی شکستہ ہے۔ عزیزو، بس جو جملے مصائب کے سنیں اور امام وقت کو ان کے جد کا پرسہ پیش کریں۔ عزیزان محترم، امام کو بھی گرفتار کیا گیا، ابن ربی کو امام کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا، امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر امام کو کھینچ کر گھر سے نکالا گیا۔ کس حالت میں لائے ہیں جانتے ہیں کہ لانے والا خود تو گھوڑے پہ بیٹھا، امام کو پیدل پیدل گھوڑے کو تیز کرتا رہا، گھوڑا تیز بھاگتا تھا، امام کے قدم ہوا میں بلند ہو جاتے تھے۔ امام اس طریقے سے مظلومانہ طریقے سے دربار تک پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ دربار میں جب پہنچے، روایت کہتی ہے منصور تلوار لے کے امام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھا، اس دن کامیاب نہیں ہو سکا امام کو شہید کرنے میں، مگر تلوار 3 مرتبہ غلاف سے نکالی، واپس اپنے غلاف میں رکھ لی۔ جب تیسری مرتبہ واپس رکھی، جعفر صادق کو گلے سے لگایا اور کہا کہ جاؤ واپس، میں آپ سے کچھ نہیں
شہادت کی غرض سے چھٹے امام کو زہر دلایا گیا۔ جب تلوار سے امام کو شہید کرنے میں ظالم کامیاب نہ ہو سکا تو پھر زہر کے ذریعے سے امام کو شہید کیا گیا۔ امام کے گھر میں زہر بھیجا گیا، امام کے بدن میں جب زہر